بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگا نمبر 2 اور پیج ہے 583، معارف القرآن جلد اول، سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 235. ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں. رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ پارہ اول تا پارہ تیسرا رکوع 8واں، معارف القرآن جلد اول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. گل تبسم کہہ رہا تھا زندگانی کو، مگر شمع بولی گریا غم کے سوا کچھ بھی نہیں. راز ہستی راز ہے جب تک کوئی محرم نہ ہو، کھل گیا جس دم تو محرم کے سوا کچھ بھی نہیں. ماں کے سوا دوسری عورت کا دودھ پلوانے کے احکام آخر میں ارشاد فرمایا گیا، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ. یعنی اگر تم یہ چاہو کہ اپنے بچے کی کسی مصلحت سے ماں کی بجائے کسی انا کا دودھ پلواؤ تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں. شرط یہ ہے کہ دودھ پلانے والی کی جو اجرت مقرر کی گئی تھی وہ پوری ادا کر دیں، اور اگر اس کو مقررہ اجرت نہ دی گئی تو اس کا گناہ ان کے ذمے رہے گا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر ماں دودھ پلانے پر راضی ہے لیکن باپ یہ دیکھتا ہے کہ ماں کا دودھ بچے کے لیے مضر ہے، تو ایسی حالت میں اس کو حق حاصل ہے کہ ماں کو دودھ پلانے سے روک دے اور کسی انا سے دودھ پلوائے. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جس عورت کو دودھ پلانے پر رکھا جائے اس سے معاملہ تنخواہ یا اجرت کا پوری صفائی کے ساتھ طے کر لیا جائے کہ بعد میں جھگڑا نہ پڑے، اور پھر وقت مقررہ پر یہ طے شدہ اجرت اس کو سپرد بھی کر دی جائے. اس میں ٹال مٹول نہ کریں. ناظرین، یہ تھا ہمارا وی لاگ نمبر 2. انشاءاللہ وی لاگ نمبر 3 بھی اسی کا بقیہ حصہ ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. وی لاگ نمبر 2 ہمارا کمپلیٹ ہوا. خدا کے کرم سے نکیرین آ کر کہیں گے زیارت کا مسئلہ سنا کر. خدا کے کرم سے نکیرین آ کر کہیں گے زیارت کا مسئلہ سنا کر. اٹھو بحر تعظیم نور الحسن اب لحد میں، رسول خدا آ گئے ہیں. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں. خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے، وہ شافع روز جزا آ گئے ہیں. ہے سن کر سخی آپ کا آستانہ، ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ. اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائیں، معطر ہیں ساری فضائیں. بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں.